أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليهود اور یہودی کہتے ہیں لیست النصارى نہیں عیسائی علی شیء کسی راہ پر، یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کسی حق بات پر قائم نہیں، وقالت النصارى اور کہتے ہیں عیسائی لیست الیہود نہیں یہود علی شیء کسی راہ پر، وہم یتلون الکتاب اور وہ سب پڑھتے ہیں کتاب، کذالک اسی طرح قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے مثل قولهم انہی کی سی بات، یعنی اسی طرح کی بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو بے علم ہے یعنی مشرکین، فاللہ یحکم پس اللہ سبحانہ وتعالی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما جس بات میں کانوا فیہ یختلفون وہ جھگڑتے تھے۔ یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کی گمراہ ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود گمراہ ہیں، حالانکہ یہ دونوں گروہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے دعوے دار اور اہل کتاب ہیں۔ اسی طرح عرب کے جاہل مشرک جن کے پاس کوئی علم یا آسمانی کتاب نہیں دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں کہ وہ صحیح دین پر نہیں، بس جس بات میں وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قیامت کو یعنی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون تھا، کیونکہ دنیا کیا ہے، دنیا دارالامتحان ہے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور دونوں کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ حق دین پر نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائی یہودی آپس میں ان کے بہت زیادہ اختلافات ہیں لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہو جاتے ہیں۔ ومن اظلم اور کون ہے بہت بڑا ظالم ممن منع اس سے جو منع کرے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے ان یذکر کہ یاد کیا جائے ان میں فیہا اسمہ ان میں اس کا نام وسعی اور کوشش کرے فی خرابہا بربادی میں یعنی ان کی ویرانی کی۔ اولئک ما کان لہم ایسے لوگوں کا حق نہیں ان یدخلوها کہ داخل ہوں ان مساجد میں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، خزی سے مراد کیا شکست، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ مسجدوں کو ویران کرنے والے ظالم، اس میں تفضیل اس سے بہت بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی یاد سے روکے یا ان کی عمارتوں کو برباد کرے یا ان کے اندر عبادت یا تعلیم دین میں رکاوٹیں کھڑی کرے، جیسے کفار قریش مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے یا حج اور عمرہ ادا کرنے سے روکتے رہے، یا جیسے عیسائیوں نے یہود کی مخالفت میں بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا۔ اسی طرح بیت المقدس کو 2 مرتبہ گرایا گیا، ان کو تو مسجد میں ادب اور عاجزی کے ساتھ داخل ہونا چاہیے تھا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں ہے نا کہ مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکا، کس نے روکے؟ کفار قریش نے 360 بت بیت اللہ میں رکھ دیے۔ لوگوں کو روکنا ہی ایسا ہے جیسے مسجد کو ویران کرنا۔ اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسجد آباد ہوں گی مگر کیا ہوگی؟ ہدایت سے خالی، یہ بھی ویران کرنا ہے۔ ایسے ہی علماء سو ہوں گے جو لوگوں میں کیا پھیلائیں گے؟ فتنے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ کیا بدعات کرتے ہیں، کتنے غلط کام کرتے ہیں، ناچتے ہیں، جیسے وہ نہیں دھمال وغیرہ ڈالتے ہیں، جیسے ان کو بس پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ان کو ایک کہتا ہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ مسجد ویران کرنا نہیں اور کیا ہے؟ یہ بھی مسجدیں ویران کرنا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھ، مسجد کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔
بعض ایسی مسجدیں ہیں ان میں پیر وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ لوگ جاتے ہیں ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں. یہ اللہ کے آگے سجدہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کے آگے سجدہ کرنا چاہیے؟ یہ بھی مسجدوں کو ویران کرنا ہے. بدعات، خرافات، غلط کام، چیخنا چلانا، اور کیا نام ہے اپنے اوپر جس طرح جھوٹ موٹ کے جن وغیرہ آ جاتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، بس پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، قوالی وغیرہ کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب مسجدوں کو ویران کرنا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، خاص اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جس طرف بھی تولو تم رخ کرو، جس طرف بھی تم رخ کرو. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی ہے وجہ اللہ، رخ اللہ کا. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی وسعت والا جاننے والا ہے. تحویل کعبہ، نماز میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کر لینے کا حکم جو اگلی آیات میں آیا ہے سیقول السفہاء من الناس میں. اس کی تمہید ہے کہ اللہ کی عبادت کسی خاص سمت یا طرف سے مخصوص نہیں. مشرق و مغرب سب اسی کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کی ذات متوجہ اور موجود ہے. بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے. اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ پھیرو تو ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف دوبارہ منہ پھیر لو تو اللہ کا حکم ہے نا، تو اس میں اعتراضات کی کیا بات ہے؟ جب اللہ نے کہا ہے کعبہ کی طرف منہ پھیر لو تو بس ٹھیک ہے. تو یہاں سے تحویل کعبہ شروع ہو گیا. اسی طرح جب آپ لوگ سفر کریں، مثلا جہاز میں بیٹھیں یا ٹرین میں وغیرہ اور گاڑی وغیرہ میں، ایک بار نیت کر لیں قبلہ کی طرف برابر ہو جائے، پھر نماز پڑھنا شروع کر لیں. ٹھیک ہے، پھر جب گاڑی یا جہاز ادھر ادھر مڑے پھر آپ لوگوں کو مڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وقالوا اتخذ اللہ، اور کہتے ہیں کہ بنا رکھا ہے اللہ نے ولدن بیٹا. سبحانہ، وہ تو پاک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے ہاں بیٹا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ کہتے ہیں بنا رکھا ہے اللہ. اتخذ کا مطلب کیا ہے؟ بنانا. وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوئے، وہ کیا کہتا ہے کہ بنا رکھا ہے. سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے. بل لہو، بلکہ اسی کا ہے. ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں ہے. کل لہو، سب اسی کے. قانتون، فرما بردار ہے. سب کس کے فرما بردار ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یعنی اہل کتاب اور مشرکین کا بہتان کے مخلوق کو اللہ کی اولاد کہتے ہیں. یہود اور نصارہ. یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا رکھا ہے. اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے، یعنی عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد بتاتے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد رکھی، یعنی بعض کہتے ہیں بنا رکھی ہے، بعض ان میں سے ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں بنا رکھا ہے اللہ نے ولدن، بیٹا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ کی ذات تو ان باتوں سے بالکل پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اس کی مخلوق اسی کے حکم پر چلنے والے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں لات اور عزا، اور اکثر مؤنث نام ہوتے ہیں جیسے عزا. عزا عزیز کی مؤنث ہے. بعض کہتے ہیں ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی. بعض مشرکین کیا کہتے ہیں ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں. تو اسی طرح مسلمانوں میں بھی کہتے ہیں کیا نام، یہ غوث ہے، اور یہ غوث اعظم ہے، یہ داتا ہے، یہ فلاں پیر اور بزرگ ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ جاتے ہیں قبروں کو پوچھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. آج کل بھی ایسا ہی ہے. اور جب ان سے کہا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکو، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یعنی انہی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. عجیب قسم کے لوگوں کا عقیدہ ہے. مردے جو ہیں وہ براہ راست سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پھر وسیلے کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مردے پھر زیادہ سنتے ہیں کیا اللہ سے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے ہر قسم اولاد اور ہر قسم داتا وغیرہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، نہ کوئی غوث کے، نہ کسی بزرگ، اور نہ کس چیز کی حاجت نہیں. کیوں؟ بدیع السماوات والارض، ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. وَإِذَا قَضَى، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو وہ کہہ دیتا ہے لَهُ سے کن کے ہو جا، فَيَكُونُ پس وہ ہو جاتا ہے. بدیع مطلب کیا ہے؟ دیکھنا اتخذ اللہ کے آگے کیا لفظ آ گیا؟ سبحانہ. پھر کیا آ گیا؟ بدیع السماوات والارض. اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم اولاد
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد بنانے سے، اولاد رکھنے سے، اور کسی خاص شخص کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ اتنا قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اسی کے سنتا ہے، کسی اور کا نہیں سنتا. جیسے لوگ کہتے ہیں داتا ہے، ٹھیک ہے، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، یا یہ ہمارے سفارشی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم سفارشی وغیرہ سے پاک ہے، ہر قسم اولاد سے پاک ہے، ہر قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریک سے پاک ہے. تو بدیع کا مطلب کیا ہے؟ 3 الفاظ ہیں، ایک ہے ابداع، ایک ہے خلق، ایک ہے تدبیر. ابداع کا مطلب کیا ہے؟ ابداع عدم ہے. بدیع مطلب یہ ہے ابداع، بدیع یعنی نئے سرے سے پیدا کرنا. بدیع کا مطلب کیا ہے؟ ابداع، نئے سرے سے پیدا کرنا. دوسرا لفظ ہے اللہ کے لیے خلق، کسی شے سے دوسری، یعنی کسی شے سے دوسرے سے، یعنی دوسرے کو پیدا کرنا. تو ایک ہے ابداع، ایک ہے خلق، ایک ہے تقدیر، ایک ہے تدبیر. بدیع یعنی نئے سرے سے پیدا کرنا، خلق کسی شے سے دوسری شے کو پیدا کرنا، دوسری چیز کو پیدا کرنا. تدبیر ہمارے معاملات، یعنی نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان یعنی دن وغیرہ بدلتے وغیرہ ہیں. تو دوسری بات کیا ہے؟ خلق. خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ کے لپٹ سے، اور ملائک کو نور سے پیدا کرنا. سمجھ آ گئی؟ 3 باتیں اللہ کے لیے، ایک ہے ابداع، ایک ہے خلق، ایک ہے تدبیر. اچھا، اب بیٹا کون رکھتا ہے؟ بیٹا کون بناتا ہے؟ جس پر کیا آ جائے؟ فقر آ جائے، جس پر بیماری آ جائے، جس پر بڑھاپا آ جائے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بدیع السماوات والارض ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اللہ جب خود خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بیٹا رکھنے کی یا بیٹا بنانے کی یا کسی بزرگ یا غوث کی ضرورت ہے؟ غوث کسے کہا جاتا؟ مددگار. اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود خالق ہے، سب کچھ کرنے والا ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی شریک کی ضرورت نہیں. اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ غنی، اللہ بے نیاز، اللہ بادشاہ ہے، اللہ شہنشاہ ہے، مالک یوم الدین ہے، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق. سب کچھ کرنے والا ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے کہ وہ کسی کے غوث اعظم کو رکھے. اللہ تعالیٰ کمزور نہیں کہ وہ کسی داتا کو اپنے پاس رکھے. اللہ کمزور نہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنائے. وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، لا یعلمون، جو نہیں رکھتے علم، جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کہ کیوں کلام نہیں کرتا ہم سے اللہ سبحانہ و تعالی، او تأتینا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیا کوئی نشانی. کذالک، ایسے ہی، قال الذین، کہا کرتے تھے وہ لوگ، یعنی ایسے ہی وہ لوگ کہا کرتے تھے، من قبل، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان جیسی باتیں، یعنی ایسی باتیں کہہ چکے ان کے دل، یعنی مثل قولہم، انہی جیسی باتیں. تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہیں ان کے دل. قد بینا الآیات، بے شک ہم نے بیان کر دیا نشانیاں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے، یعنی یقین کرنے والوں کے لیے. کفار کا ناجائز مطالبہ اس آیت میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم خود اللہ تعالیٰ سے کلام کریں، مطلب کہ اللہ خود ہم سے کلام کرے. جاہل یہود و مشرکین یوں کہتے ہیں کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت مانیں گے جب اللہ خود براہ راست ہم سے باتیں کرے، یا کوئی زبردست علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمارے پاس آئے. تو بات یہ ہے کہ ان سے پہلے ان کے باپ دادا بھی بالکل ایسے ہی بیکار باتیں کہا کرتے تھے. حق بات نہ ماننے میں ان کے اور گزشتہ کافروں کے دل یکساں ہے. تشابہت قلوبہم، دونوں کے دل کیا ہے؟ ایک جیسے. اور حق بات پر یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، یعنی سچائی کی بڑی نشانیاں بیان کر دی ہم لوگوں نے، یعنی ہم نے بہت بڑی نشانیاں بیان کر دی ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا نزول، جو روز قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. ضدی لوگ نہ مانے تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے، کیونکہ اللہ آیات سے مطلب کیا ہے؟ بہت بڑی بڑی نشانیاں آ گئی ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ یقین کرنے والوں کے لیے. لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے. انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. خطاب ہے کس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو بالحق سچائی کے ساتھ، بشیرا و نذیرا خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے، بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسألوا اور آپ سے سوال نہ ہوگا، عن اصحاب الجحیم اہل جہنم کے متعلق، اہل دوزخ کے متعلق آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہود نصارہ کی پیروی کی ممانعت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچی کتاب قرآن دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ مؤمنین کو جنت کی خوشخبری سنا دے اور منکرین کو عذاب دوزخ سے ڈرائیں، اور جو نہ مانے اور دوزخ میں چلا جائے تو ایسے دوزخوں کے یعنی دوزخیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس میں تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کس لیے بھیجا؟ بشیر و نذیرہ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا، یعنی خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ بلغ یبلغ تبلیغا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن جو لوگ اس کے باوجود نہ مانے اور وہ دوزخ چلے جائیں تو آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں یہ لوگ دوزخ چلے گئے۔ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے عنک الیہود آپ سے یہود، وَلَن نَصَارَىٰ نہ عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ملتہم ان کے دین کی۔ قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ کہ ہدایت اللہ ہی کی هو الہدا اصل ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ پیروی کریں اہواءہم ان کی خواہشوں کی، بعد الذی اس کے بعد جاءک کہ آ چکا آپ کے پاس من العلم علم، ما لک تو نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ اللہ کے ہاں من ولی ولا نصیر کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں پر ہے قل ان ھدی اللہ والہدی، کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ پیروی کریں، اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ یہودی اور عیسائی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوش نہ ہوں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باطل دین کی پیروی نہ کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ لن مضارع پر آ جائے تو ہرگز، جب تک آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے دین حق تو اللہ ہی کا دین یعنی اسلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم الہی یعنی قرآن آ جانے کے بعد بھی اگر آپ ان کی بےہودہ خواہشوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کے ہاں آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے آپ کی امت کو کفار کے طور طریقوں کی پیروی سے سختی سے منع کیا گیا کہ کفار کے طریقے نہ اختیار کرو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا گیا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، یعنی پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا تمہارے لیے تو نہیں ہوگا آپ کے لیے کیا؟ اللہ کے ہاں نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار اگر آپ ان کی پیروی کریں، اگر آپ ان کی بات مانیں۔ الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ وہ اسے پڑھتے ہیں، حق تلاوتی جیسا کہ حق ہے اس کے پڑھنے کا۔ اولئک یؤمنون بہ وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آ گیا۔ ومن یکفر اور جو کوئی ناشکری کرے یعنی اس سے انکار کرے بھی اس کا انکار کرتا ہے، فاولئک پس یہی لوگ هم الخاسرون یہی خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی جو کوئی انکار کرے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں وہ اہل کتاب جو اس قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی دیانتداری سے، جیسے کہ عہد رسالت کے اہل کتاب مشہور، ایک اہل کتاب مشہور عالم عبداللہ بن سلام یہودیوں میں سے، وہ پہلی کتابیں بھی اچھی طرح پڑھتے تھے اور قرآن پر بھی ایمان لائے، اور نجاشی بادشاہ یعنی حبشہ، نجاشی بادشاہ حبشہ عیسائیوں میں سے جو لوگ اس قرآن اور نبی آخر زمان پر ایمان لاتے ہیں اور جو نہیں مانتے ہوئے خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یتلونہ کا مطلب کیا ہے؟ حق تلاوتی، یتلونہ اسے پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ، قرآن کا کیسے پڑھتے ہیں؟ تجوید کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ،
حق تلاوتی جیسا کہ حق ہے اس کے پڑھنے کا. کسی اور کتاب کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ میں تلاوت کر رہی ہوں. جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اسے کیا یہ ہے کہ میں کتابیں پڑھ رہی ہوں یا تلاوت کر رہی ہوں. تلاوت صرف قرآن کے بارے میں. اچھا اور کتابوں کے بارے میں نہیں. اور کتابوں کے کیا ہے؟ قرأ پڑھنا. قرأ یقرأ کیا یقرأ وہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے پڑھتا ہے. اور یتلونہ وہ اسے پڑھتے ہیں یعنی تلاوت کرتے ہیں. حق تلاوت جیسا کہ حق ہے اس کے پڑھنے کا. اچھا حق کیا ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا. پہلے قرآن کو اچھی طرح سمجھنا, تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اس کے الفاظ صحیح سمجھنا, اس کے ترجمہ پڑھنا اور کیا نام ہے ترجمہ پڑھنا اور پھر تفسیر اور تشریح پڑھنا اور اس کو اچھی طرح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. یہ حق تلاوت. یہ نہیں ہم لوگ اکثر لوگ یہ ہے کہ پڑھتے بھی نہیں ہیں. جب کوئی فوت ہو جائے, کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو خود پڑھنا نہیں آتا, وہ بھی کسی اور سے پڑھا لیتے ہیں اور جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. ومن یکفر کا مطلب کیا ہے؟ جو کوئی ناشکری کرے, اس سے انکار کرے, یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. حق تلاوتی کا مطلب کیا ہے؟ صحیح الفاظ ادا کرنا, سمجھنا اور کیا نام ہے ترجمہ پڑھنا, تفسیر اور تشریح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. حق تلاوتی. والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. تجوید کا سیکھنا واجب اور لازم ہے. جو شخص تجوید کے خلاف قرآن پڑھے وہ کیا ہے؟ وہ گناہگار. اور آج کل دیکھیں کتنا غلط پڑھ رہے. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں نا اللہ الصمد, اللہ غنی بے نیاز ہے, صاد سے پڑھے. سمد کا مطلب کیا ہے؟ سمد ہکا بکا حیران کھڑا, اس کا مطلب ہے سمد. اور قل هو اللہ احد, قل قاف لام پیش, قل کہہ دیجئے. اگر چھوٹا کاف پڑھیں گے قل کھا لو. وتصدیق بالقلب, تصدیق کس چیز سے؟ قلب کہا جاتا ہے دل سے. قلب کسے کہتے ہیں؟ کتے کو. قلب اور قلب میں فرق ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اسی طرح زبر زیر میں غلطی کرنا, جیسے فعلنا لفظ فعلنا کئی عورتوں نے کیا, فعلنا ہم نے کیا. کتنا فرق ہے صرف کھینچنے سے. لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا ان بتوں کا, ان بتوں جس کے تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد. اور جب ہم پڑھیں گے لا اعبد ضرور میں عبادت کروں گا ان بتوں کا جن کی تم عبادت کرتے ہو. صرف لا کی جگہ لا پڑھ لینا, لا نہیں کی جگہ کیا پڑھ لے؟ لائے لام تاکید, یعنی ضرور میں کام کروں گا. تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے. تجوید سیکھو, اچھے الفاظ سے قرآن پڑھو. ہمیں ہماری کتاب آتی ہے, ہم کہتے ہیں کس سے سیکھیں, کس سے؟ انڈیا کے گانے تو سب کو یاد ہے اچھی طرح. ٹھیک ہے نا, ان کے رسم و رواج سب کو یاد ہے. اور جب تلاوت کی بات ہو جاتی ہے, جب قرآن کی کتنے بہت مشکل ہے, کہاں سے پڑھے؟ ہر جگہ مدارس ہیں الحمدللہ. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن اچھی طرح سیکھیں. اور جنہوں نے ہمیں پڑھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. ہمارے اساتذہ کرام کو جن کے پاس ہم نے حفظ کیا اور جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا, یہ سب ان کے رزق کا جاری ہے. آپ بھی کوشش کریں کہ قرآن اچھی طرح یاد کریں تاکہ تمہارے ماں باپ کے لیے اور آپ خود کے لیے یعنی صدقہ جاری ہو جائے.